رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر خاص فضل فرماتے ہوئے اپنے نبی کی زبان سے 6 روزے رکھنے کی ترغیب دلوائی ہے۔ یہ روزے مسلمان کے اوپر فرض، واجب اور ضروری نہیں ہیں، مسنون عمل ہیں، مستحب ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ جو رمضان کے روزے ہیں وہ 10 مہینوں کے برابر شمار کیے جائیں گے، اور جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر شمار کیے جائیں گے۔ تو اس طرح یہ پورے سال کے روزوں کے برابر اجر اور ثواب اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آدم کے بیٹے کا ہر عمل 1 سے لے کر 10 گنا تک اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، اور 10 سے 700 تک اور 700 سے 1400 گنا تک بھی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو اگر 10 گنا کے حساب سے لگائیں اجر تو یہ رمضان کے روزے اور 6 والے یہ روزے یہ پورے سال کے روزوں کے برابر بن جاتے ہیں۔ بعض اہل علم ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حدیث تو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں۔ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے، یہ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسے ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ تو یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عید کے اگلے دن ہی شروع کر دیں یا 2 شوال کو پہلا روزہ رکھنا ضروری ہے، ایسی بھی کوئی چیز کتاب و سنت میں نہیں آئی، اور نہ ہی یہ مسلسل رکھنے ضروری ہیں۔ جس طرح بندے کے لیے سہولت ہو، آسانی ہو، وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ کٹھے رکھنا چاہے کٹھے رکھ لے، اکیلا اکیلا رکھنا چاہے اکیلا اکیلا رکھ لے، جمعرات سوموار کو رکھنا چاہے جمعرات سوموار کو رکھ لے، ایام بیز کے روزے شامل کر کے رکھنا چاہے وہ شامل کر کے رکھ لے، جیسے سہولت ہے ویسے۔ پورے شوال کے اندر 6 روزے جب پورے ہو جائیں گے تو یہ صیام الدہر کا اجر اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیں گے۔ تو جب صیام الدہر کا اجر اس پر ملتا ہے تو پھر مسلمانوں کو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی اہتمام سے رکھتے تھے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔